بستر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. اس لیے ہم اللہ کی حمد بیان کریں گے. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آپ کے یہاں آنا ہوا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں آنے سے. آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی قابل قدر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97، اسی طریقے سے سورۃ الشورى کی آیت میں نے پڑھی ہے. آپ کے سامنے آج کا خطبہ کہ آج ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں ہیں، ہم ڈرے ہوئے کیوں ہیں، ہمارے اندر اتنی خوف، دہشت اور ڈر کیوں ہے. کیا آخر اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کا جو ہم سے وعدہ تھا، کیا وہ وعدہ آج ہم سے ختم ہونے جا رہا ہے؟ جی نہیں. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل جس طرح قرآن کریم میں اللہ وعدہ کرتا ہے ویسا کر کے دکھاتا ہے. میں آئیے سب سے پہلے آپ کو کہ آج ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ میری زبان سے آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے بندو، تم پر جو مصیبتیں آتی ہے، تم پر جو مشکلات آتا ہے، تم جو پریشان ہوتے ہو، آپس میں لڑائی کے طور پر، آپس میں محبت ختم ہونے کے طور پر، آج باپ بیٹے میں اتحاد نہیں، آج بھائی بھائی میں میل ملاپ نہیں، آج سماج میں میل ملاپ نہیں ہے، آج پڑوسی پڑوسی میں اختلاف. تم پر جو یہ مصیبت آ رہی ہے، تم جو پریشان ہو رہے ہو، اپنے گھر کو لے کر کے، اپنے پڑوسی کو لے کر کے، اپنے رشتہ دار کو لے کر جو تم پریشان ہوتے ہو، رب کائنات کا اعلان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ تمہارے خود اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے میری باتوں کو چھوڑا، تم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑا. قرآن نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس کو ہم نے چھوڑا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو ہم نے چھوڑا. محترم سامعین، آج سماج کا حال دیکھیے کہ آج ہم اسلام کو ہم اپنے من مانی کے تحت چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں
کہ اسلام ہمارے مطابق چلے، لیکن یاد رہے یہ اسلام ہمارے مطابق چلنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام آیا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق چلیں۔ یاد رکھے جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے من کے مطابق، ہمارے اچھا کے مطابق اسلام چلے، تو یاد رکھے اللہ رب العالمین ہم پر مصیبتیں لائے گا، ہم پر عذاب لائے گا، ہم پر دوسری قوم کو مسلط کرے گا۔ اب آئیے میں آپ کو سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج تو ہمارا ایمان کمزور ہے، وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ صحابہ کرام کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، ایمان میں پختہ ہے، لیکن معمولی بھول کی وجہ سے، معمولی چوک ہو جانے کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی اللہ نے جو ہے تھوڑا ان کو نقصان پہنچا کر کے دکھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھوڑی سی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر نقصان پہنچا کے دکھایا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے نام سے، غزوہ احد 3 ہجری میں اسلام اور کافروں کے درمیان دوسری جنگ لڑی جاتی ہے۔ کس کے درمیان؟ اسلام اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ احد بہت مشہور ہے۔ مسلمان 1000 ہے، کافروں کی تعداد 3000 ہے۔ میں مختصر جو بتانا مقصد ہے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو ایک ہی بات کہا تھا کہ میرے ساتھیوں، لڑائی میں ہم ہارے یا جیتے 50 صحابہ کرام کو، کتنے؟ جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ جانتے احد پہاڑ، 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس ایک اور چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل رمات، جس کا نام ہے جبل رمات۔ اس پہاڑ کے اندر 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے متعین کیا فوج کمانڈر کے طور پر، اور ان 50 صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تم لوگ اس جگہ کو مت چھوڑنا، ہم جنگ ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے لیکن تم لوگ اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہوتی ہے، اسلام جنگ جیت جاتا ہے، اسلام جنگ جیت جاتا ہے، دشمن کافر میدان احد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ مسلمان مال غنیمت، دشمنوں کے مال حاصل کرنا شروع کر دیے، لوٹنا شروع کر دیے۔ جائز تھا، مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے، دشمن کے مقابلے میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو اور اسلام جیت جائے تو ان کے مال کو لینا یہ جائز ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ 50 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کی نصیحت کیا تھا، اے میرے ساتھیوں، ہم لڑائی میں ہاریں گے یا جیتیں گے، تم اپنی جگہ کو مت چھوڑنا۔ لیکن 40 سے 42 43 صحابہ کرام وہ میدان، وہ پہاڑ کی چوٹی، جس چوٹی پر اللہ کے نبی نے ان کو رکھا تھا، وہ چھوڑ کر کے نیچے اتر آئے۔ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भुला दिया कि मुझको मना किया था, लेकिन वो 42-43 सहाबा किराम उस पहाड़ की चोटी को छोड़कर नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, खालिद बिन वलीद ने 200 काफिरों को पीछे से घुमा करके लेकर गया और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और वहां जो 5-6 सहाबा बचे थे जिन्होंने अल्लाह की रसूल की बात को माना था, बाकी कुछ सहाबा किराम ने उनसे कुछ गलत फहमी हुई, वो छोड़ के नीचे आ गए थे। नतीजा ये हुआ, अंजाम ये हुआ कि खालिद बिन वलीद ने 200 काफिरों को लेकर के चढ़े, वहां पर उन बाकी सहाबा किराम को शहीद किया। यही नहीं बल्कि जीती हुई जंग हार में तब्दील हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 70 सहाबा किराम शहीद होते हैं। इतना ही नहीं, उसी जंग में, उसी लड़ाई में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को भी शहीद किया जाता है। बताइए, मेरे कहने का मतलब क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक ही बात कही थी कि हम लड़ाई हारेंगे या जीतेंगे, तुम अपनी जगह को मत छोड़ना, लेकिन उनसे जरा सी चूक हुई, भूल हुई, जगह छोड़ दिया। नतीजा यह निकला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह करके दिखाया कि मेरे बंदो, जब तुम नबी के खिलाफ चलोगे, जब नबी की बात पर अमल नहीं करोगे, तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। आज हम पर जो मुसीबतें आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, ये हमारे करतूत की वजह से, हमारे आमाल की वजह से। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर वो ईमान नहीं, आज हमारे अंदर वो ईमान की रोशनी नहीं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर हमसे गया था। आज हमारे अंदर झूठ, आज हमारे अंदर बेईमानी, आज हमारे अंदर शैतानी, आज हमारे अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दिया था कि तुम सब भाई भाई हो, तुम सब भाई भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि तुम आपस में भाई भाई हो। जिस तरह तुम्हारे जिस्म के अगर किसी एक हिस्सा में चोट पहुंचे, पूरे जिस्म को दर्द होता है। अगर हमारे जिस्म के किसी एक हिस्सा में अगर कोई चोट लग जाए, पूरा जिस्म दर्द होता है। ऐसे ही मिसाल अल्लाह के नबी ने तमाम मुसलमान को दिया है कि अगर कोई एक भाई अगर किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई चोट पहुंचा है, कोई दर्द पहुंचा है, तो सब भाइयों को दर्द महसूस करना चाहिए। लेकिन आज हमारे अंदर ये चीज नहीं है। आज हमारा हाल, मैं इशारतन कहता हूं, हम सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज दुश्मन हम पर लगे हुए हैं हमें मिटाने के लिए, दुश्मन लगे हुए हैं हमें खत्म करने के, दुश्मन हमें लगे हुए हैं कि कैसे इस्लाम को मिटाया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अपने ईमान मजबूत कीजिए। आइए आप सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 उठा करके पढ़िए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 उठाकर पढ़िए। रब्बे कायनात का ऐलान है, वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बे कायनात फरमाता है, वला तहनु वला तहजनु, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदो, जिसका ईमान मुझ पर है, जिसने मुझे खुदा मान लिया है, जिसने मुझे रब मान लिया है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया है,
سنو میرا وعدہ ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ولا تہن ولا تحزنو، نہ تم گھبراؤ گے، نہ تمہیں ڈر ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، تمہارے اندر نہ خوف آئے گا اور نہ ڈر آئے گا، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن بن کے رہو گے۔ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہارے اندر خوف بھی نہیں آئے گا، تمہارے اندر ڈر بھی نہیں آئے گا، تم غمگین بھی نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بن کر کے رہو، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رہو۔ بھائی آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، اور موسیٰ جس دور میں نبی بن کر کے آئے تھے، اس دور کا ظالم بادشاہ کا بھی نام آپ نے سنا ہے، فرعون۔ فرعون ظالم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت مارنے کی کوشش کیا تھا، بچپن سے لے کر کے آخری عمر تک فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کیا، لیکن مار پایا؟ نہیں مار پایا، وہ خود مر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر پایا تھا۔ اسی کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے فرعون اور فرعون کے لشکر سے بچنے کے لیے راتوں رات نکلے تھے، آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے پڑھے، آپ کو مل جائے گا واقعہ۔ جب راتوں رات لے کر نکلے تو فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا پکڑنے کے لیے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے ہے، سامنے سمندر ہے، دریائے نیل ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنو اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے میرے نبی موسیٰ، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریائے نیل ہے، ہم سمندر کیسے پار کریں گے؟ اگر پیچھے جائیں گے تو ہمیں فرعون کا فوج ہمیں پکڑ لے گا، اب تو ہماری جان کی خیریت نہیں، اب تو ہمیں پکڑ لے گا، اب تو ہم پر مصیبت آنے والی ہے، اب ہمیں فرعون اور فرعون کے لشکر ہمیں گرفتار کر لے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا تھا وہ یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کلا ہرگز نہیں، اے میرے ساتھیوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تم ڈرو مت، ان اللہ معنا، یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ کہا، اے میرے ساتھیوں ڈرو نہیں، نہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ پائے گا، نہ یہ سمندر ہمیں روک پائے گا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے، اے موسیٰ الق عصاک، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر کے اندر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر لاٹھی مارتا ہے، ان اللہ لا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بچ جاتے ہیں، موسیٰ کی قوم بھی بچ جاتی ہے، اور جب فرعون کے لشکر اس سمندر سے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرعون کو اور فرعون کی لشکر کو اس دریا میں سب کو ڈبا کے ختم کر دیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان تھا، توکل تھا اللہ پر، جذبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔
इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आप सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 उठा के पढ़िए। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम अल्लाह हिलने नहीं देगा। तुम्हारे कदम जो है कपकपी पैदा नहीं होगी, जलजला पैदा नहीं होगा तुम्हारे पैर में। तो फिरौन ने जो है बहुत कोशिश किया था। आज हम पर भी दूसरी कौमें, अगयार चाहता है कुरान को मिटा देने की, इस्लाम को मिटा देने की, मुसलमानों को खत्म करने की। लेकिन मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। अगर आज हम बिगड़ के रहेंगे, अगर आज ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, अगर इस घर के मामले में अगर हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इंतशार पैदा हो जाए, हमारे इत्तेहाद टूट जाए, तो हम भाई कैसे मुसलमान है? हम कैसे मुसलमान हैं? इस वक्त जरूरत है हमें मुत्तहिद होने की, आपस में मेलो मोहब्बत की, आपस में भाईचारा की। और इससे बढ़कर जो चीज है वो है आज हम अल्लाह की तरफ आए, रुजू करें, मस्जिदों में जो है ज्यादा वक्त गुजारें, पांचों वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा होकर अल्लाह से दुआ करें। अच्छा बताइए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। आज अगर हमसे ये कोई कहे कि मौलाना मैं आपको डेली 1000 रुपया दूंगा, आप सिर्फ मुझे 200 रुपया वापस दीजिएगा, तो हम लेंगे या इनकार करेंगे? भाई लेंगे, बड़ी आसानी भाई। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको डेली 100 रुपया दूंगा, आप 80 रुपया रख लीजिए और खाली 20 रुपया वापस दीजिएगा, तो कौन नहीं लेगा? हर कोई लेगा। हमको 20 रुपया वापस देना है, 80 रुपया हमको लाभ दे रहा है फ्री का, तो कौन नहीं लेगा? सब लेने के लिए तैयार है। जब हमारा सब खाली को मालिक, हमारा रिमोट जिसके पास है अल्लाह, उस अल्लाह ने हमको जहां बहुत सारी नियामतें दी है, वहां एक नियामत वक्त भी दिया है। तो अल्लाह ने हमको दिनों रात में कितना वक्त दिया है? 24 घंटे का वक्त दिया है। कितने? 24 घंटा का वक्त दिया है, रातों दिन मिला करके। अब अगर अल्लाह ताला हमको 24 घंटा दिया है और उस 24 घंटा में अल्लाह हमसे 2 घंटा मांग रहा है, तो हम फिर क्यों देने के लिए तैयार नहीं? क्यों देने के लिए तैयार नहीं? हमको कोई 100 रुपया दे, कहेगा कि आप 80 रख लीजिए और 20 ही हमको वापस देना, तो हम ले लेते हैं। और अल्लाह ताला हमको दिनों रात में 24 घंटा दिया है और अल्लाह कहता है कि मेरा ही दिया हुआ 24 घंटा है, तुम सिर्फ 2 घंटा हमको वापस दो, तो हम क्यों नहीं देते हैं? तो जब हम अल्लाह को 2 घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसी ने दिया है, तो अल्लाह तो हम पर मुसीबत लाएगा ही, अल्लाह तो हमें आजमाइश में डालेगा ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे ऊपर जो है दुश्मनों को मुसल्लत करेगा ही, क्योंकि जितने हम अल्लाह से दूर जाएंगे, जितने हम इन मस्जिदों से दूर जाएंगे, जितने हम कुरान की तिलावत से दूर जाएंगे, जितने हम दीनी तालीम से दूर जाएंगे, अल्लाह हमें उतने ही आजमाइश में मुब्तला करेगा। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर हमारी जिंदगी को परेशान में मुब्तला करने की बात कहता है, वहीं अल्लाह ताला सूरह तहा आयत नंबर 97 में हमारी बेहतर जिंदगी के बारे में भी अल्लाह ने वादा किया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह हम पर सिर्फ अजाब ही लाएगा,
اگر ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ نے ہم سے بہتر زندگی کا بھی وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. من عمل صالحا من ذکر وانثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر و انثى، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو بوڑھے ہو کوئی بھی ہو، جو نیک عمل کرے گا، وہ مومن، اس حال میں کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، رب کائنات کا وعدہ ہے فلا نحینہ حیاتا طیبا، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، خوشحالی کی زندگی دیں گے، اچھے ماحول بنانے کی زندگی دیں گے. ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ماں باپ میں جھگڑا نہیں ہوگا، بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوگا، باپ بیٹے میں جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ آرام کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزارے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم اچھے عمل کرو گے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے. بہترین زندگی سے کیا مراد ہے؟ حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دل سکون اطمینان محسوس کرے گا، ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اچھے لباس ہے، اچھے کھانے کی چیزیں بھی ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان بھی ہے، سواری کے لیے اچھی سواریاں بھی ہے، ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اندر سے میں دل سے پوچھتا ہوں، بتائیے کوئی سکون کی زندگی گزار رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی چیز کو لے کر پریشان ہے. کوئی گھریلو جھگڑا کو لے کر، کسی کا میاں بیوی کا میل نہیں، بھائی الغرض آپسی اختلاف، کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے اور وہ بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. رب کائنات کا ارشاد ہے، فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے غافل ہو جائے گا، جو میری یاد کو چھوڑ دے گا، جو مجھ سے دور ہو جائے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. ہماری آنکھ ہے، آج ہم دنیا دیکھتے ہیں، اللہ جب ہمیں اندھا کر کے اٹھائے گا تو ہم یہ پرشن سوال پوچھیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں ہماری آنکھ تھی، آج ہم اندھا کیسے ہو گئے؟ رب کائنات کہے گا میں نے تمہیں دنیا دیکھنے کے لیے آنکھ تو دیا تھا، اسی آنکھ سے یہ بھی دیکھنے کے لیے کہا تھا کہ قرآن میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کیسے کہا گیا ہے، احادیث میں زندگی گزارنے کے لیے کیسے کہا گیا ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے نہ تو قرآن کو کبھی کھول کے دیکھا، نہ تم نے اپنی آنکھوں سے احادیث کو پڑھ کر کے دیکھا. تم تو دنیا میں اندھے ہی تھے، آج تمہیں اندھا اٹھنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، وقت ہوتا چلا ہے، میں آخری آیت سورہ طلاق آیت نمبر 2 پڑھ کر کے ختم کرتی اپنی بات. آج ہم پریشان ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر، وہاں اس چیز کی بھی فکر ہے کہ ہم کل
اپنی پرورش کہاں سے روزی معاش ہمارا تجارت بزنس کیا ہوگا اس کو بھی لے کے ہم پریشان ہیں. سب کو کل کی فکر لگی ہوئی ہے. سورہ طلاق پڑھیے, اپنے ایمان مضبوط کیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے گا, جو پرہیزگاری اختیار کرے گا, جس کے اندر ایمان ہوگا, جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, حرام کو حرام سمجھے گا, حلال کو حرام سمجھے گا, حرام کی طرف نہیں جائے گا. رب کائنات کا ارشاد ہے یجعل لہ مخرجا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے روزی کے دروازے کھول دیں گے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا, یجعل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ ان مصیبتوں سے نکلنے کا اللہ راستہ پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو روزی دے گا ایسی جگہ سے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہوگا, وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ روزی کہاں سے آیا. میرے بھائیوں, میں آخر میں اپنا میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے, آپ عقل مند ہیں, ہوشیار ہے, اس وقت جو حالات ہم پر آ رہی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی طرف آنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, دعا استغفار کرنا ہے, اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے. آپس میں جو اختلاف ہے, آپس میں جو ہمارا متبھید ہے, ہم ایک دوسرے سے جو ہے الگ ہو گئے ہیں, اس کو ختم کیجئے. آپس میں مل کر کے, آپس میں اتحاد پیدا کر کے کیسے ہم اللہ کے اس گھر کو مضبوط کر پائیں, اس کی ہم کوشش کریں. کیسے ہمارا گھر, ہماری ماں بہن نماز پڑھے, دعا کریں. خاص کر کے میں کہوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو, ماں بہن بیوی سب کو جو ہے نماز کی طرف ترغیب دیجیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. اللہ ہے, اللہ نے جہاں موسیٰ کو نجات دیا, اللہ رب العالمین نے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دیا, بہت سارے موقع پر اسلام کو اللہ نے فتح دیا ہے, وہاں اللہ ہم کو بھی فتح دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں. یقیناً دشمن جو ہے ہارے گا, دشمن بھاگے گا. ہمارے دل میں جو خوف ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, پروردگار عالم, ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہے, اللہ تو ہمارے گناہ خطا کو معاف فرما. پروردگار عالم, ہم پر جو دشمنوں کا خوف اور ڈر ہے, اللہ تو ان خوف اور ڈر کو ہمارے دل سے ختم کر دے. پروردگار عالم, ہم تمام بھائیوں کو پانچوں وقت جو ہے صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, جیسے ہم اپنے گھروں میں بھی اپنی ماں بہن بیٹی کو نماز کی تعلیم دے سکے, اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ایمان کی حالت میں رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اور جب ایمان پر ہو تو آخرت میں اللہ ہمیں جنت نصیب ہو. اللہ تو ہم کو اس کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا